آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہٹلر کے بارے میں اور اس کی لائف کے بارے میں سب کچھ جانیں گے۔ آسٹریلیا کے ایک غریب گھرانے میں 20 اپریل 1889 کو پیدا ہوا۔ اس کی تعلیم نہایت کم تھی۔ آسٹریلیا کے دارالحکومت ویانا کے کالج آف فائن آرٹس میں محض اس لیے داخلہ حاصل نہ کر سکا کہ وہ ان کے معیار پر پورا نہیں اترتا تھا۔ 1913 میں ہٹلر جرمنی چلا آیا، جہاں پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کی طرف سے ایک عام سپاہی کی حیثیت سے لڑا اور فوج میں اس لیے ترقی حاصل نہ کر سکا کہ افسران کے نزدیک اس میں قائدانہ صلاحیتوں کی کمی تھی۔ 1919 میں ہٹلر جرمنی کی ورکرز پارٹی کا رکن بنا، جو 1920 میں نیشنل سوشلسٹ جرمنی ورکر پارٹی نازی کہلائی۔ 1921 میں وہ پارٹی کا چیئرمین منتخب ہوا۔ 1930 میں منعقد ہونے والے انتخابات میں نازی پارٹی جرمنی کی دوسری بڑی پارٹی بن گئی۔ ہٹلر جرمنی کا مقبول ترین لیڈر تھا۔ تاریخ انسانی کی یہ شخصیت جمہوری طریقہ سے منتخب ہو کر ڈکٹیٹر کے درجہ پر فائز ہوا۔ نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکرز پارٹی کا لیڈر ایڈولف ہٹلر 1930 کے انتخابات میں منتخب ہو کر جرمنی کا وزیر اعظم بنا۔ جرمنی میں آج بھی وزیر اعظم کے عہدہ کو چانسلر کہا جاتا ہے۔ اس وقت جرمنی کے صدر پال وان ہنڈنبرگ تھے۔ 1934 میں صدر پال وان ہنڈنبرگ کے انتقال کے بعد ہٹلر نے انابلنگ ایکٹ آف 1933 کے تحت چانسلر کے عہدہ کو صدارت کے ساتھ ضم کر دیا۔ ہٹلر کا یہ اقدام سراسر قانونی تھا۔ ہٹلر ایک سیاسی پارٹی نیشنل سوشلسٹ جرمن ورکر پارٹی کا نمائندہ تھا۔ اسی پارٹی کو انگریزی میں نازی پارٹی کہا جاتا ہے۔ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ہٹلر سے تعلق سے کچھ دلچسپ اور حیرت انگیز باتیں پتہ چلتی ہیں۔ اس کی شخصیت کو ہمیشہ منفی نظروں سے دیکھا جاتا ہے، جبکہ وہ ایک بہت قابل اور دلیر انسان تھا۔ لیکن اس میں کچھ خامیاں بھی تھیں، جیسے مورخین نے زیادہ نمایاں نہیں کیا۔ مورخین کے مطابق ہٹلر ایک نہایت ذہین، شاطر عیار، ظالم، اذیت پسند خصوصیات کا حامل شخص تھا۔ اس کی شخصیت کو کرشمائی شخصیت کہا جاتا ہے۔ جب وہ لاکھوں کے مجمع کے سامنے تقریر کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو گویا پورے مجمع پر جادو کر دیتا تھا۔ الفاظ ہٹلر کے لیے کھلونا تھے اور انداز بیاں اتنا دلچسپ کہ مجمع مسحور ہو کر رہ جاتا تھا۔ ہٹلر کی مقبولیت کی بنیاد اس کی پارٹی کے نظریات تھے اور آئندہ چل کر انہی نظریات کی بنا پر نہ صرف جرمنی کے دو ٹکڑے ہوئے بلکہ تاریخ انسانی کی بدترین شخصیتوں میں ہٹلر کا شمار ہوا۔ آج بھی جس طرح مسلمانوں میں یزید کا نام ایک لعنت سمجھا جاتا ہے، مغربی اقوام کے لیے ہٹلر کا نام اسی طرح لعنت تسلیم کیا جاتا ہے۔ 1945 میں ہٹلر کا خاتمے کے بعد شاید کسی ماں نے اپنے بچے کا نام ہٹلر رکھا ہو۔ ہٹلر کے ناجی نظریات، جن کے سامنے پوری جرمنی کی قوم آمنن صدقنن زندہ باد کے نعرے لگاتی تھی، ان نظریات کا کفارہ یہ قوم اب تک ادا کر رہی ہے اور آج کی جرمنی کی نسل اپنے اجداد کی غلطی پر آج تک شرمندہ اور اقوام عالم کے سامنے طلبگار معافی بنی ہوئی ہے۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ ہٹلر نے جرمنی اور پولینڈ کے 60 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا۔ اسی نسل کشی کو یہودی مرگ اموا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ جنرل ایروین رومیل پوری جرمن آرمی میں اپنی بہترین تکنیکی مہارت کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس نے کئی سالوں تک شمالی افریقہ میں کئی مہمات کی قیادت کی، لیکن آخر جرمن فوج لیبیا کے نچلے حصے میں کیا حاصل کرنا چاہتی تھی؟ جواب سادہ ہے۔ جنرل رومل سوئس کینال پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور ساتھ ہی وہ مشرق وسطیٰ کے صحراؤں میں تیل کے ان قیمتی ذخیروں تک رسائی چاہتا تھا جس سے ابھی تک تیل نکالا نہیں گیا تھا، شمالی افریقہ سے بحر اوقیانوس کے برفانی پانیوں تک، جنوبی پیسیفک کے جنگلوں سے رومانیہ کے آسمانوں تک۔ دوسری عالمی جنگ برپا ہونے کی وجہ صرف ایک قدرتی وسیلہ تھی۔ دوسری جنگ عظیم پیٹرولیم کے وسائل پر قبضہ کرنے کے لیے لڑی گئی تھی۔ تیل کے بغیر جدید میکانی جنگ ناممکن تھی۔ تیل نے ہر اہم جنگی طاقت کو جنگی مہمات کے لیے ایندھن فراہم کیا اور تیل کی ترسیل اور پیٹرولیم کے وسائل کے کنٹرول کا حصول جنگ عظیم دوم کے دوران میں ہونے والی ساری بڑی لڑائیوں کی اہم ترین وجہ رہا۔ اسٹالین گراڈ کی لڑائی اور پرل ہاربر پر حملہ بھی اسی تیل کے حصول کی خاطر تھا۔
1930 کی دہائی میں گریٹ ڈپریشن کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلیوں نے جرمن فیوڈر ایڈولف ہٹلر کی مقبولیت میں بڑا اضافہ کر دیا۔ گریٹ ڈپریشن نے پوری دنیا پر سنگین معاشی اثرات مرتب کیے، لیکن جرمنی اس کا بدترین شکار بنا۔ تیزی سے بڑھتے ہوئے افراط زر اور بڑے پیمانے پر بے روزگاری کے باوجود ہٹلر نے فتح کے ذریعے قومی عظمت کی واپسی کے خواب دکھانے شروع کیے۔ ہٹلر نے تقریریں کیں کہ جرمنی یورپ پر بالادستی حاصل کرے گا اور وہ تمام وسائل حاصل کر لے گا جو جرمن قوم کو خود انحصار اور خود مختار بنا کر یورپ پر حکمرانی کے قابل بنا دے گی۔ زمین پر سب سے طاقتور صنعتی ملک میں سے ایک ہونے کے باوجود جرمن میں کوئی تیل کا قدرتی ذخیرہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ برطانیہ اور فرانس کی طرح جرمنی کی کوئی کالونی نہیں تھی جہاں سے اسے بیرون ملک مقیم تیل حاصل ہو سکے۔ دراصل 1930 کی دہائی میں تیل پر صرف چند ممالک کا غلبہ تھا۔ عالمی تیل کی پیداوار کا نصف امریکہ میں پیدا ہوتا تھا، باقی تیل سوویت، وینزویلا، ایران، انڈونیشیا اور رومانیہ سے حاصل ہوتا تھا۔ چونکہ جرمنی کی اپنی تیل کی پیداوار نہایت کم تھی، اسی لیے اس کی صنعتی معیشت کو ایندھن اور اس کی بڑھتی ہوئی جنگ کی مشین کو مضبوط کرنے کے لیے جرمنی کو تیل کے وافر ذخائر کی اشد ضرورت تھی۔ ہٹلر کے پاس دو راستے تھے۔ جرمن میں کوئلہ وافر مقدار میں موجود تھا جس سے مصنوعی تیل بنایا جا سکتا تھا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ تیل کے ذخائر رکھنے والے ممالک کو فتح کر لیا جائے، جیسا کہ امریکہ نے عراق اور لیبیا کو فتح کر کے کیا۔ ہٹلر ایک عظیم جرمن سلطنت بنانا چاہتا تھا اور اس کے لیے پیٹرولیم پر کنٹرول انتہائی ضروری تھا۔ جنگ عظیم دوم کی بیشتر جنگیں اسی کنٹرول کے حصول کے لیے ہوئیں۔ ہٹلر نے مئی 1940 میں فرانس پر قبضہ کر لیا۔ اب اس کا واحد حریف برطانیہ تھا، جو ایک طاقتور بحریہ اور دنیا بھر میں پھیلی کالونیوں کا مالک تھا۔ جرمنی کے پاس نہ اتنی مضبوط بحریہ تھی اور نہ ہی کوئی کالونی۔ ہٹلر کا مقابلہ کرنے کے لیے برطانیہ ایک مضبوط پوزیشن میں تھا، تاہم برطانیہ کی ساحل سے دور اندرونی یورپی خطوں پر مداخلت کی صلاحیت محدود تھی۔ جرمنی کی طرح برطانیہ کے پاس بھی تیل کا کوئی ذخیرہ نہیں تھا۔ برطانیہ کو دوسرے ممالک، خاص طور پر امریکہ اور وینزویلا سے تیل فراہم ہوتا تھا۔ تیل کے ٹینکرز جرمنی آبدوزوں کے لیے آسان ہدف ثابت ہوتے تھے۔ جرمن آبدوزوں نے 1941 اور 1942 میں برطانوی بحریہ اور برطانوی مرچنٹ جہازوں کو کافی بڑا نقصان پہنچایا، تاہم بعد میں برطانوی بحریہ بڑی حد تک جرمن آبدوزوں کے حملے کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ جون 1941 کو ایک وسیع جرمن فوج نے سوویت یونین پر حملہ کیا۔ فوج کا ایک حصہ لینن گراڈ کی طرف بڑھا، دوسرا سوویت دارالحکومت ماسکو کی طرف، تیسرا حصہ یوکرین سے گزر کر کوہ قفقاز میں واقع تیل کے ذخیروں کی جانب بڑھا اور باکو کی تیل ریفائنریوں اور ذخائروں پر قبضہ کر لیا۔ اب ہٹلر کے پاس تیل کی کمی نہ رہی تھی، لیکن روسیوں نے اسٹالن گراڈ پر جوابی حملہ کیا اور جرمن فوجوں کو بتدریج پسپائی اختیار کرنی پڑی اور جلد ہی روسی تیل کے ذخائر جرمنوں کے ہاتھ سے نکل گئے۔ اس وقت برطانیہ اور ریاستہائے متحدہ آپریشن اور لارڈر کے لیے تیاری کر رہے تھے، یعنی فرانس کو جرمن تسلط سے آزاد کرانا۔ لیکن فرانس میں فوجیں اتارنے سے پہلے اتحادیوں نے جرمن صنعتوں، شہروں اور فوجی تنصیبات پر ایک بڑے پیمانے پر فضائی بمباری کا آغاز کیا۔ ہزاروں سے زائد برطانوی اور امریکی بمباروں نے 1942 سے 1944 کے درمیان میں جرمنی پر لاکھوں بم گرائے۔ اگرچہ بیشتر بم نشانے پر نہیں لگے، تاہم جرمنی کو کافی نقصان پہنچا۔ اس ساری بمباری کے باوجود 1942 کے مقابلے میں 1944 میں جرمنی میں زیادہ ہوائی جہاز اور ٹینک بنائے۔ 1943 اور 1944 میں برطانوی اور امریکی بمباروں نے رومانیہ میں تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ رومانیہ ہٹلر کا آخری اتحادی تھا اور جرمنی کو تیل کی سپلائی کا اصل مرکز تھا، کیونکہ روسی تیل کا قبضہ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ 1944 تک جرمن میں تیل کی شدید قلت ہو چکی تھی۔ جرمن فضائیہ کا بیشتر حصہ گراؤنڈ کر دیا گیا۔ فوجی دستوں کی نقل و حمل میں مشکلات آنے لگیں۔ جب نورمنڈی میں اتحادیوں نے فوجیں اتاریں تو جرمن فوج تیل کی کمی کی وجہ سے فوراً کمک پہنچانے میں ناکام رہی۔ 1944 کی
गर्मियों में इत्तेहादियों ने जर्मनियों को फ्रांस के एक बड़े हिस्से से निकाल बाहर किया। हिटलर ने दिसंबर 1944 में बेल्जियम की बंदरगाह पर कब्जा करने की कोशिश की ताकि फ्रांस में मौजूद इत्तेहादी फौजियों को तेल ना पहुंच पाए। अगर इसकी ये कोशिश कामयाब हो जाती तो जंग का नक्शा पलट जाता, लेकिन हिटलर के टैंक बर्फ़ में फंस गए और ये मंसूबा नाकाम रहा। 1945 में जब फ्रांस में इत्तेहादियों की सप्लाई बहाल हुई तो मगरिब से इत्तेहादियों और मशरिक से रूसियों ने जर्मनी की तरफ पेशकदमी कर दी और बर्लिन का मुहासरा कर लिया। 8 मई 1945 को हिटलर ने खुदकुशी कर ली और ये तेल की किल्लत थी जिसने बिलाहिर जर्मनी और जापान को शिकस्त से दो चार किया। उम्मीद है कि आज की ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।